علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالی برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی کہ ایک شخص کسی کے یہاں مہمان جا کر ٹھہرا، لیکن میزبانوں نے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے وہاں سے آنے کے بعد سب سے کہنا شروع کر دیا، میں فلاں صاحب کے گھر مہمان ٹھہرا تھا لیکن اس نے میری مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح اس شخص نے برائی کا اظہار کیا لیکن مظلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے الا من ظلم ایکسیپشنل کیس بنا دیا، مگر جس پر ظلم کیا گیا اسے اظہار کی اجازت دے دی گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو گیا۔ چور کو برا بھلا کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیوں چور کا بوجھ ہلکا کرتی ہو؟ یعنی ایک بار کہا تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اظہار کیا، لیکن بار بار اس کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے ہمسائے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ 2-3 بار وہ آپ کے پاس آیا، پھر آپ نے فرمایا ایک کام کرو، کل اپنا مال اسباب گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ دو۔ اس نے ایسے ہی کیا، راستے پر سامان رکھ دیا۔ سامان کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر لوگ پوچھتے کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ وہ کہتا میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میں تنگ آ گیا۔ ہر گزرنے والا شخص پڑوسی کو برا بھلا کہتا کہ رب کی مار اس پڑوسی پر، کوئی کہتا اللہ تعالیٰ غارت کرے۔ اس ہمسائے کو جب حالات پتہ چلے تو اس کے پاس آیا، منتیں کی اور کہا اب گھر چلو، اللہ کی قسم اب مرتے دم تک میں آپ کو نہیں ستاؤں گا۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 5153 نمبر پر، اور ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا برائی پر زبان کھولنا پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی زیادتی، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اظہار کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ ہر جگہ جا کر ایک ہی بات بتاتا رہے۔ فرمایا ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بات ہے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے اظہار کی، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو
اگر تم نیکی کرو، برائی سے درگزر کر دو، تو یہ دیکھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ رب العزت نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کو اپنا شیوا بنا لو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ ضبط کر لے حالانکہ وہ اسے درگزر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا، اسے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے منتخب کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ برائی سے درگزر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر لے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کھانے پینے پر کنٹرول کروا کے کیسے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اب جو تمہارے اندر بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو کنٹرول کر لو۔ تو کنٹرول کرنا تو سیکھتے ہیں ہم، تو کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ اپنے غصے پر اور لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لیں۔ یہود و نصارہ میں سے ایسے لوگ ہیں جو بعض انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، بعض پر نہیں رکھتے۔ جو لوگ جدا راستہ بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ ایمان اور دین کے درمیان راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی کے اکثر لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگرچہ قرآن پر ایمان ہے لیکن کہتے ہیں دنیا میں بھی تو رہنا ہے، تو دنیا میں رہنے کے لیے جتنے جتن اختیار کیے جاتے ہیں ان میں اگر دیکھنا چاہیں تو دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو جو سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ مسلمانوں کا سلوگن ہے۔ مسلمانوں کا یہ سلوگن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ رکوع نمبر 2 ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں۔ سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ دیا۔ یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تختیاں الواح لے کر آئے تھے، اب بھی ہمارے پاس الواح لائیں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اس پر یسألوک سے لے کر بہتاناً عظیمہ تک کی آیات نازل ہوئی، تو ان یہودیوں میں سے ایک شخص گھٹنوں کے بل گر پڑا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام
किसी पर कोई चीज नाजिल नहीं की। उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, और उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना पहचानी जैसा कि जानने का हक है। तो यहूद ने जाहिर आंखों से अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया था, जो कि बहुत बड़ा जुल्म था। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और हमने उनसे पुख्ता अहद लेने की वजह से उन पर पहाड़ को उठाया, और हमने उनसे कहा कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, और हमने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन में तुम ज्यादती न करो, और हमने उनसे एक निहायत मजबूत अहद लिया था जो कहे तूर के दामन में बनी इसराइल के नुमाइंदों से लिया गया था कि तौरात के अहकामात को मानेंगे। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाहि, चुनांचे उनके पुख्ता अहद तोड़ने और अल्लाह ताला की आयात का कुफ्र करने और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने और ये कहने कि हमारे दिल तो गिलाफों में है, बल्कि उनके कुफ्र करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, सो उनमें से बहुत ही कम ईमान लाते हैं। यहूद ने कहा था हमारे दिल गिलाफों में हैं, इल्म से भरे हुए हमें इल्म की ज़रूरत नहीं है। आज जुबान से तो ये बात नहीं कहते, लेकिन लोग अपने उस इल्म को अल्लाह ताला तक जाने के लिए भी काफ़ी समझते हैं जो उन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हासिल किया, नेचुरल साइंसेस का, सोशल साइंसेस का, और उसके बाद अल्लाह की किताब की ज़रूरत महसूस नहीं करते। वबिकुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला मरियमा बुहतानन अज़ीमा, और उनके कुफ्र की वजह से और मरियम पर उनके बहतान अजीम की वजह से और उनके कहने की वजह से कि यकीनन अल्लाह ताला के रसूल मसीह इब्न मरियम को हमने कत्ल किया, हालांकि उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना उसे सूली चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उसकी शबीह बना दी गई। और बिलाशुबा जिन लोगों ने उसमें इख्तिलाफ किया, यकीनन वो उसके बारे में शक में हैं, उन्हें उसके बारे में गुमान का पीछा करने के सिवा इल्म नहीं, और उन्होंने यकीनन उसे कत्ल नहीं किया, न कत्ल किया न सूली चढ़ाया। उनके लिए शबीह बना दी गई। उनका कहना था कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी, सलीब पर चढ़ा दिया। उनके लिए मामला मुश्तबे बना दिया गया। जिसे उन्होंने कत्ल किया और सूली चढ़ाया वो ईसा अलैहिस्सलाम थे ही नहीं। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह ताला हमेशा से सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब आसमानों पर उठाया तो इसके लिए यहूदियों ने साजिश की थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया जाए। अल्लाह ताला ने तदबीर की और ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह किसी दूसरे शख्स पर डाल दी गई, जिसको मसलूब कर दिया गया, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह के साथ आसमानों पर उठा लिया। इसका तज़किरा और आयात में भी मिलता है। आज ये बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के साथ नहीं उठाए गए, बल्कि उनकी रूह को कब्ज कर लिया गया। अल्लाह पाक ने फरमाया बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। वफात तो सभी पाते हैं, उनको अल्लाह ताला तो नहीं उठाते। उसके लिए रफ़े मसीह का जैसे तज़किरा मिलता है, तो किसी शख्स के वफात पाने पर रफ़ा का तज़किरा तो नहीं मिलता। फिर फरमाया और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है मगर उसकी मौत से पहले उस पर ज़रूर ईमान लाएगा, और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होगा। ईसा अलैहिस्सलाम पर जो पहले ईमान नहीं लाए, अब कैसे ईमान लाएंगे? बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर जिंदा जिस्म और रूह के साथ उठाया था। ईसा अलैहिस्सलाम के
نزول کے بارے میں، دوبارہ دنیا میں آنے کے بارے میں 100 سے زائد احادیث ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا برحق ہے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سعید بن مسیب نے سیدنا ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ دن قریب ہے کہ جس میں عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ مال لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ۔ یہ بخاری کی 3448 نمبر روایت ہے، یہی آیت ہے جو انہوں نے تلاوت کی تھی، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان ضرور لائے گا۔ میں آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہتی ہوں رفع مسیح اور نزول مسیح کے حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر زندہ آسمانوں پر نہ اٹھایا جاتا تو ان کی موت کیسے آتی؟ ابھی تو وہ زندہ ہیں، اور جب وہ آئیں گے ان پر لوگ ایمان لائیں گے، اس کے بعد انہیں موت آئے گی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس بات کو کہنے کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہ آنا ہوتا کہ اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائیں گے، کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے گا۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ یہ یہودیوں کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، گائیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی کہ بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ یہ سورہ الانعام کی آیت ہے 146۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہودی کل بھی سود خور تھے، آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود لینے سے منع کیا تھا، انہوں نے طرح طرح کے ہیلے تراش کے سود خوری کو جاری رکھا ہے۔ ہاں، اب اس وقت پہ US نے سود کو زیرو کر دیا، یعنی کوئی سود کسی سے وصول نہیں کیا جائے گا اس پینڈیمک کی وجہ سے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن ان میں سے جو علم پختہ کار اور ایمان والے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ ابن سلام اور ان جیسے یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود سے جدا ہو کر اسلام لے آئے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رکو نمبر 3 ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون
اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہودیوں اور عیسائیوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ مشرکین عرب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار وضاحت کی ہے، یہ پہلی بار اترنے والی وحی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے نبیوں پر بھی وحی آتی رہی ہے، اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ خود کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کا کسی سے کلام کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، اور وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سارے ہی رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے آئے۔ خوشخبری ہمیشہ نیک اعمال پر دی جاتی ہے کہ ان کا بہترین صلہ ملنے والا ہے، اور وعید، ڈراوا برے اعمال پر دیا جاتا ہے کہ یہ برے انجام تک لے جانے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے، کہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے علم سے نازل کیا ہے، جس کو معلوم کرنے کا انسانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی رسالت پر گواہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اگر مشرک اور کافر رسول اللہ کی نبوت کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہو جانا۔ گمراہی میں دور نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ائمہ کفر، کافروں کے لیڈرز اور گمراہی کے داعی ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، دو گنا وبال سمیٹا، خسارہ لے کر لوٹے، اور دونوں ہدایتوں سے محروم ہو گئے۔ یعنی خود گمراہ ہوئے تھے، جن کو گمراہ کیا ان کو بھی ہدایت سے محروم کر دیا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے۔ یہ ظلم ان کے کفر میں اضافہ ہے، ورنہ ظلم کا جب اطلاق کیا جاتا ہے کفر اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ظلم کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اور کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسولوں کا، اس کی وحی کا انکار کرتا ہے تو دراصل ظلم کرتا ہے، کیونکہ مقام سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایسا زندگی میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، وہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے آئی۔ کوئی انکار کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جس نے وہ ہدایات بھیجی اس پر بھی ظلم کرتا ہے۔ یہاں ظلم سے مراد کافرانہ اعمال کے اندر پوری طرح ڈوب جانا ہے۔ یہی لوگ مغفرت اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی سے بہت دور ہیں۔ الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ عبدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب سب لوگ پہنچ جائیں گے تو اپنے اعمال کی جزا پائیں گے، پھر کبھی اپنے انجام سے بچ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، چنانچہ تم ایمان لے آؤ
تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا، اس کی شریعت کا انکار کرتا ہے تو زمین و آسمان کے مالک کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان ہر ایک کا اپنا ہے، بندہ انکار کر کے صرف خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر فرمائے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ یقیناً مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور مت کہو کہ تین ہے، تم باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں، یہ ان کی جانب سے غلف تھا، اور دین میں غلف سے مراد ہے کہ دین میں جس چیز کا جو درجہ اور رتبہ ہے یا جو وزن اور مقام ہے اس کو بڑھا کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے۔ غلف کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، یعنی مشروع سے نکل کر غیر مشروع تک پہنچا دینا، جیسے عیسائیوں نے درجہ نبوت سے اٹھا کر الوہیت تک پہنچا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور آپ امیجن کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے عیسائیوں کے نزدیک الہ نہیں تھے۔ یہ 4 صدی تھی جب انہوں نے ایک کاؤنسل میں بیٹھ کر فیصلہ کیا، لوگ 18,000 ہوں گے یا 2,500، یہ تعداد ہمیں ملتی ہے، مل کر اگر فیصلہ کرنا چاہیں کسی کی خدائی کا تو کوئی خدا نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے 4 صدی کے آغاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیا تھا، اور اس کے تقریباً 50-60 سال کے بعد روح القدس کو بھی خدا قرار دیا، اور 5ویں صدی کے آغاز میں الوہیت مریم کا عقیدہ بھی گھڑ لیا۔ یہ غلف ہے۔ آج مسلمان بھی غلف کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، جیسے نکاح کے موقع پر اور عام زندگی میں گاڑیوں کے پیچھے گھروں میں لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مولا قرار دینا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس پر بھروسہ کرنا جو خود مٹی میں مل چکا ہے، یہ غلف ہے۔ کسی کو دستگیر، کسی کو داتا سمجھنا، اور خود کو یہ کہنا کہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، اس لیے قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدے کہے جاتے ہیں، قصیدے تو حسان بن ثابت بھی کہتے تھے، لیکن ان قصیدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے ہٹایا نہیں گیا تھا۔ عقل تسلیم نہیں کرتی اور وحی الہی مخالفت کرتی ہے۔ کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی کہے کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں میں، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں میں، کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روضہ، یہ غلف ہے۔ استغفر اللہ۔ رمضان 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 رمضان۔ رکوع نمبر 4 ہے، مسیح اس بات میں ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انبیاء، فرشتے دیگر بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں، مخلوق ہیں، اور لوگوں نے نبیوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے مقام کے ساتھ ملا دیا۔
تو तमाम साहिब शऊर इंसान भी और मुकर्रब फरिश्ते जानते हैं कि अल्लाह ताला के मकाम के साथ किसी और का मकाम नहीं है। फिर फरमाया, बस जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की तो अल्लाह ताला उनका पूरा पूरा अजर उन्हें देगा और अपने फजल से उन्हें मजीद भी अता करेगा। और रहे वो लोग जिन्होंने आर समझा और तकब्बुर किया तो वो उन्हें दर्दनाक अजाब देगा और वो अल्लाह ताला के सिवा अपने लिए न कोई दोस्त पाएंगे न कोई मददगार। अल्लाह ताला अपने फजल से मजीद अता करेगा। कितना बंदे का जहन काम नहीं करता, वो मौला कितना करीम है, बंदे का काम किस कदर हकीर है, इस पर भी वो रब्बे करीम अजर कसीर अता फरमाता है। या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जनाब से एक वाज़े दलील आई है और हमने तुम्हारी जानिब एक वाज़े नूर उतार दिया है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें ऐसी शहादतें मौजूद हैं कि किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कुरान मशहूर करता है, जो लोग अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ हैं इसकी तिलावत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। सीरत इब्न हिशाम में अखनस बिन शरीक, अबू सुफियान और अबू जहल का मशहूर वाक़या मिलता है। तीनों अपनी अपनी जगह से चल पड़े थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुने, जबकि आप रात के वक्त घर में नमाज के दौरान तिलावत फरमाते थे। हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठ गया, कुरान की तिलावत से लुत्फ अंदोज होता रहा। इनमें से किसी को भी दूसरे की खबर नहीं थी। रात भर अल्लाह ताला का कलाम सुनते रहे, यहाँ तक कि फजर तुलू हो गई। जब वापस होने लगे तो रास्ते में एक दूसरे को मिल गए। उन्होंने एक दूसरे को सख्त सुस्त कहा और कहा कि अगर किसी और ने हमें देख लिया तो मुतासिर हो जाएगा। फिर वो वापस चले गए। जब दूसरी रात हुई तीनों ना रह सके, अपने अपने खुफिया मकामात पर बैठ गए, रात भर कुरान सुनते रहे। जब सुबह हुई इत्तेफाकन फिर तीनों की मुलाकात हुई, फिर उन्होंने एक दूसरे को लानत मलामत की। जब तीसरी रात हुई तीनों फिर कुरान सुनने के लिए पहुंच गए। रात गए तक कुरान सुनते रहे। जब सुबह को लौटे फिर रास्ते में एक दूसरे को देख लिया। अब कि उन्होंने कहा जब तक कि हम हलफ ना उठा लेंगे हम रुक नहीं सकेंगे। इसके बाद उन्होंने हलफ पर मुआहिदा किया और घरों को चले गए। ये इस नूर के, इस कुरान के असरात हैं। कुरान असर तो रखता है, हमारी सोसाइटी के लोगों पर असर क्यों नहीं होता? कुरान के असर के बारे में नजाशी के दरबार में देखिए, इंशाअल्लाह कल हम देखेंगे ज़्यादा डिटेल से कि कलामुल्लाह जब पढ़कर सुनाया गया नजाशी को दरबार में, कैसे उसकी आंखें ही बह निकली थी। हाँ, ये कुरान असर रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान की गहरी मोहब्बत नसीब करे और कुरान हमारे दिलों पर असर अंदाज हो ताकि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। चुनांचे जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से थाम लिया तो अनकरीब वो उन्हें अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेगा और उन्हें अपनी तरफ से सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देगा। सैयदना जाबिर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में अल्लाह ताला की किताब छोड़ रहा हूं, अगर उसको थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। यही अल्लाह ताला की जानिब से नूर है जो उसने नाजिल किया। फिर फरमाया यस्तफ्तूनक, वो आपसे फतवा पूछते हैं। आप कह दें अल्लाह ताला तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स फौत हो कि उसकी कोई औलाद ना हो और उसकी एक ही बहन हो तो उस बहन का उसके तरके में आधा हिस्सा है और वो भाई उस बहन का वारिस होगा अगर उस बहन की औलाद ना हो। चुनांचे वारिस अगर दो बहनें हों तो उन दोनों का तरके में 2/3 हिस्सा है और अगर मर्द औरत कई बहन भाई हों तो हर मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खोलकर बयान करता है कि तुम गुमराह ना हो जाओ
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ میراث کے احکام کے حوالے سے یہ آیت ہے، برا بن عازب سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ التوبہ ہے، اور احکام میراث کے سلسلے میں سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ یہی آیت ہے۔ صحیح بخاری کی 4605 نمبر روایت ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ النساء کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے، حق ادا کرنے والا بنائے، اس کا پختہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ میں ایک قصہ مذکور ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ المائدہ رکھا گیا۔ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ المائدہ ہے۔ ترمذی کی کتاب التفسیر کی روایت ہے 3063 نمبر پر۔ یہ رکوع نمبر 5 ہے جس سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام معاہدوں کو شامل ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو پوری طرح قائم رکھنا، یہ عہد ہے، معاہدہ ہے، ہم سب بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی نہ کرنا، یہ معاہدوں میں شامل ہے جو بندے اور رسول اللہ کے درمیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے بارے میں جو معاہدہ ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو بندے اور اس کے والدین، اس کے رشتہ داروں اور اسی طرح سے دیگر افراد کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو جو رشتہ داری کا معاہدہ حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا اور قطع رحمی کی مخالفت کے بارے میں، اس آیت میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو فراخی اور تنگ دستی میں، آسانی اور تنگی میں، محبت اور دوستی کے حقوق کے بارے میں ہے، اور وہ معاہدے بھی اس کے تحت ہیں جو معاملات مثلاً خرید و فروخت، اجارہ وغیرہ کے ضمن میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں صدقات اور ہبہ وغیرہ کے معاہدے بھی شامل ہیں کہ ان معاہدوں کی پابندی ہوگی۔ اس میں مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی جیسے معاملات بھی شامل ہیں، اور معاہدہ توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وعید سنائی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ تعاون کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کیا ہے کہ نیکی میں تعاون ہو سکتا ہے، تقوی کے کاموں میں تعاون ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو نیکی کے کام کون سے ہیں جن میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سارے حقوق العباد شامل ہیں، ظاہری اور باطنی اعمال بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تقوی
تمام ظاہری باطنی اعمال کو شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیکی کے کاموں میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، انسان اس وقت بھوک اور انسان اس وقت پہ حالات کی تنگی کا شکار ہے۔ جب لوگ ایک ایسی وبا میں پھنس گئے جہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اپنے لیے کمانے کے قابل نہیں رہ گئے، تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے، لیکن جنہوں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرض زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ اس میں سے ان کا بھی حصہ نکالیں، رشتہ داروں میں سے ہوں یا غیر رشتہ داروں میں سے، تاکہ اس تکلیف دہ صورتحال کو کسی حد تک بیلنس کیا جا سکے، تاکہ انسانوں کی خدمت ہو۔ اللہ پاک کا حکم ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ ہاں، یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ سوسائٹی میں محض ایک ہی کام نہیں ہے بھوک مٹانے کا۔ سوسائٹی میں ایک ہی کام نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے لیے وہ بیمار ہو جائیں دوا کا انتظام کریں، یقیناً یہ کام ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کے کام کرنے بھی ضروری ہیں، اور انسانوں کی مدد کسی بھی اعتبار سے کی جائے، سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے۔ اس کے بعد یعنی جیسے جیسے کسی کا حق ہے اسی اعتبار سے رشتہ دار کا حق فائق ہے۔ جیسے ہمسائے کا حق ایسا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تلقین کی گئی، لیکن ہمسایوں میں بھی وہ ہمسایہ جو رشتہ دار ہے اس کا حق سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا مردار، خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ مردار وہ جانور ہے جو طبعی موت مر جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اس آیت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں: مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جاتا ہے۔ اور جہاں تک گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور ہے، یا چوٹ لگنے سے، یا بلندی سے گر کر مرنے والا، یا سینگز لگنے سے مرنے والا، یا جسے درندے نے کھایا، یہ 5 قسم کے جانور ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے جانور ہیں، ان کے ساتھ چھٹا وہ بھی ہے جسے کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، ذالکم فسق، فاسقانہ کام ہے۔ تو یہ 5 قسم کی جانور ایسے ہیں جو دراصل مردار ہی کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی جو ذبح کیا گیا کسی آستانے پر، وہ مردار تو نہیں ہے لیکن کیا گیا، اسے ذبح کیا گیا، لیکن وہ حلال نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے تو ہمارا حق نہیں رہ جاتا اس پر بیٹھ کے اپنی اوپینینز دینے کا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ بھی مردار ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا
ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. آج انسانوں کو اچھا طریقے سے سمجھ آ رہا ہے کہ حلال چیزوں میں کتنا نفع ہے. پاک چیزیں کھانے والے کس طرح سے بہت سی ایسی تکالیف سے بچ جاتے ہیں جس کا انسان ادراک نہیں کر سکتا. وقت آنے پر پتہ چلتا ہے جیسے یہ وقت آیا پوری دنیا سفر کر رہی ہے حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے کیسے وائرس پھیلتا چلا گیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے. آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے. چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے ہیں اس میں سے کھاؤ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا تو صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ اس امت میں سے کون سی قسم کے جانور ہمارے لیے حلال ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ نے ہر ایسے جانور کو کھانے سے منع فرمایا جو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتا ہے جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، بلی، کتا وغیرہ، اور ہر ایسے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا جو پنجے والا ہو یعنی پنجے سے دوسرے جانور شکار کر سکتا ہو اور شکار کر کے کھاتا ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے معزز مقام دیا ہے. وہ جانوروں کا چھوڑا ہوا نہیں کھائے گا، نہ وحشی درندے کا نہ وحشی پرندے کا. آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو اور انہیں نکاح میں لانے والے ہو اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہوں اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہوں. اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. جو شخص کفر کی حالت میں وفات پاتا ہے اگر اس نے پہلے اسلام لا کر نیک اعمال کیے ہوں اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس سے مراد وہ افراد ہیں جو مرتد ہو گئے. رکوع نمبر 6 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو. اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کا حکم دیا ہے. بریدہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. وضو کی بہت فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا. اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا تھا.
حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ یہ مسلم کی 577 نمبر روایت۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ وضو، اس کی وجہ سے ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں اور گلٹ میں چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو وہم ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہیں ہاتھ لگ گیا تو تب ناپاک ہو گئے، اگر کوئی چھو کے چلا گیا تب ناپاک ہو گئے، تو ایسے لوگ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، فیئر اور وہم دو چیزیں آج کی سوسائٹی میں بڑی کامن ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فیئر بہت بڑھ گیا، اور پھر اس دوران جیسی ویڈیوز وائرل کی گئیں، اور پھر جیسے یعنی پوری ورلڈ میں جس طرح سے اس کو سب کے سامنے پیش کیا گیا، اب ایسی صورتحال میں جب کہ لوگ تکلیف میں ہیں، ایک نیا لائف سٹائل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یو ایچ ایس کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا تھا کہ آپ وضو کر لیں۔ ریلی میں سمجھتی ہوں کہ ایک مسلمان وہ کسی بھی عہدے کسی بھی مقام پر ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو واضح کرتا ہے، یقیناً جتنے لوگ اس موقع پر وضو کریں گے ان کا اجر ان کو بھی ملے گا، جنہوں نے اس کے لیے سفارش کی تھی، لوگوں کو ریکمنڈ کیا تھا۔ دیکھیں، پانی تو پاک کرتا ہے، لیکن پانی کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا مٹی کو، جہاں تک کیمیکلز کا تعلق ہے ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تو آپ بار بار ہینڈ سینیٹائز کرنے کی بجائے واش کر لیں، اچھے طریقے سے دھو لیں، وضو کر لیں۔ جب آپ وضو کریں گے تو آپ صرف ظاہری جسمانی اعتبار سے پاک نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روح اور آپ کی فکری تطہیر بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی گھبراہٹ، آپ کا خوف اور آپ کے وہم میں بھی کمی آئے گی۔ انشاءاللہ وہم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، اسی میں نفع ہے، اسی میں خیر ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اسی آیت کے ریفرنس سے پاک ہونے کا طریقہ، جہاں وضو ہے وہاں غسل بھی ہے۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ بخاری کی 248 نمبر روایت ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جنابت کی وجہ سے جب غسل ضروری ہو جاتا ہے تو کچھ اور کام بھی ممنوع ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن پاک پڑھنا۔ سیدنا علی فرماتے کہ رسول اللہ ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پڑھاتے تھے۔ اسی طرح سے مساجد میں داخل ہونا، اور پھر اسی طرح سے نماز پڑھنا، اسی طرح سے کوئی نشے کی حالت میں ہو تو نماز ادا نہیں کر سکتا، اور پھر مسلمانوں کے لیے وضو کے علاوہ پاک مٹی کام دیتی ہے، تیمم۔ چاہے 10 سال پانی نہ پائیں، تیمم مباح ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ آپ کو سیدنا عمر ابن خطاب کا یہ قول معلوم نہیں تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہوگی لیکن پانی نہیں ملا، اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پھر میں نے رسول اللہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے صرف اتنا کافی تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑا، بائیں ہاتھ سے دائیں کی پشت کو مل لیا، اور یا بائیں ہاتھ کا دائیں ہاتھ سے مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کر لیا،
یہ تیمم ہے۔ صحیح بخاری کی 347 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ نعمت سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا کہ دیکھو دلوں سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے کوئی جانے نہ جانے رب تو جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے، خواہ وہ اس کا دعویٰ کرے کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، اس لیے اسی کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اسی سے محبت، اسی کا خوف، اسی سے امید باندھنی ہے، اسی کا تقوی، اسی کے لیے صبر، اسی کا شکر ادا کرنا ہے، اسی کے رضا کے لیے کام کرنے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی، ان سے میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اس پر رسول اللہ کو گواہ نہ بنا لیں۔ آخر کار میرے والد رسول اللہ کی گواہی کے لیے آپ کے پاس گئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے ہر بچے کو اسی طرح ہبہ کیا ہے؟ بولے نہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں برابری کرو، اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آخر کار والد محترم نے گھر آ کر وہ محبوبہ چیز مجھ سے واپس لے لی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو نیک عمل کرتے ہیں گناہوں کی مغفرت اور اجر عظیم یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ کفر کرنے والے جھٹلا کر اپنے راستے میں خود رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں، وہ جہنم کے ساتھ لازم و ملزوم رہیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ پس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، یا اللہ توکل کے بغیر زندگی گزارنی نفع مند نہیں ہے، نہ زندگی کا نفع نہ آخرت کا نفع۔ الہی ہمیں اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں توکل کی ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا جابر کہتے کہ ہم لوگ ایک منزل پر اترے، ادھر ادھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار کر درخت پر لٹکا دیے۔ ایک بدو نے آ کر آپ کی تلوار اتار لی اور اسے آپ پر کھینچ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے فوراً جواب دیا اللہ تعالیٰ۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ کے جواب کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، جب وہ آ گئے تو ان سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بدو اس وقت بھی موجود تھا لیکن آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے۔